میں درخواست کروں گا اپنے بھائیوں سے جو جدید قسم کے مفکرین کی باتیں سن کے، ویڈیو کلپ دیکھ کے صحابہ کرام کے ایمان پہ، عدالت پہ، دیانت پہ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ حدیث سامنے رکھیں۔ من سبا صحابی، ایک لفظ جس نے صحابی رسول کی شان کے خلاف بولا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی، فرشتوں کی، ساری انسانیت کی اس پہ لعنت۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اذا ذکر صحابی فامسکوا، لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرے صحابی کا ذکر ہو اپنی زبانیں روک لو، اچھا ذکر کرو، ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، بلندی درجات کے لیے دامن پھیلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن فلاں سے لڑا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں کا حق کھا گیا، فامسکوا، اپنی زبانوں کو لگام دو۔ وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ، ستاروں کے متعلق، سیارہ، وہ زمرد، یہ سارا کچھ اخبارات میں بھی آتا ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، جب اس کی تقدیر کی بات ہو تو اپنی زبانیں روک لو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَامْسِكُوا، اور جب تقدیر کی، ستاروں کی بات ہو تو بھی، جب تقدیر کی بات ہو تو بھی اپنی زبانیں روکو۔ یہ تفصیل لمبی ہے، تقدیر میں بحث کرو گے، عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، گمراہی کا خطرہ ہے، ستاروں کی چالوں پہ بات کرو گے، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہے، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاجرات پہ بات کرو گے، ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ زمانے بند رکھو۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا مت کہو، فإن اللہ عز وجل امرنا بالاستغفار لهم، اللہ جلال والاکرام نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کے لیے استغفار کریں، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَ، اللہ جانتا ہے کہ وہ لڑائی کریں گے۔ سمجھو ذرا اللہ کے لیے بات سمجھو۔ میں نے عرض کیا عبداللہ ابن عباس باقاعدہ لڑائیوں میں شریک رہے، علی کے لشکر کے کمانڈر تھے، علی کے مشیر تھے، چچا زاد بھائی تھے، جلیل القدر صحابی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر علی میں تھے، لشکر معاویہ کے خلاف لڑتے رہے، لیکن کہتے کیا ہیں لوگوں؟ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو برا ہوتا۔ کون کہتے ہوں گے ان کی موجودگی میں کنہیں برا کہا جاتا ہوگا؟ لشکر علی کو یا لشکر معاویہ کو؟ لشکر معاویہ کو، اصولی بات، آپس میں ان کی سیاسی لڑائیاں جاری ہیں، ان کی موجودگی میں لشکر معاویہ پہ سب و شتم ہوتی ہے، انہیں برا کہا جاتا۔ فرمایا نہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، انہیں برا مت کہو، اس لیے فإن اللہ عز وجل امرنا بالاستغفار لهم، اللہ نے ہمیں صحابہ اکرام کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَ، تم جن لڑائیوں کی وجہ سے انہیں برا کہتے ہو نا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ یہ لڑیں گے آپس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس آخر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ امام علی بن حسین، ان کے امام، چوتھے امام، ہاں، رافضیوں کے چوتھے امام، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، سجاد کہتے ہیں، یہ جن کا نام لے کے زیادہ چیخو پکار کرتے ہیں نا، سجاد، انہی کا نام۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے ہیں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ ابو الحسن علی اربلی کی کتاب، رافضیوں کا بہت بڑا مناظر علامہ، اس میں لکھا یہ واقعہ۔ تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے، آ کے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بدزبانی کرنے لگے ان کی موجودگی میں۔ امام علی ابن الحسین بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی زین العابدین، ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ عراق سے۔ کہاں سے آئے؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ حسن ابن علی کو زخمی کہاں کیا گیا؟ اب یہ رونے دھونے کا سلسلہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے فتنے اٹھے۔ کہاں سے آئے ہو؟ عراق سے۔ کون ہو؟ یہ مسلمان ہیں۔ فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ہجرت کرنے والے، اصحاب مصطفیٰ ہجرت کرنے والے، اللہ کی مدد کرنے والے، مال و جان نشاور کرنے والے، گھر بار چھوڑنے والے، تم ان میں سے ہو؟ نہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ فرمایا پھر دوسرا طبقہ ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ تم ان میں سے ہو؟ کہا نہیں، ان میں سے بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر تیسرا طبقہ ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پہلا طبقہ مہاجروں کا ہے، دوسرا انصار کا ہے، تیسرا ان کے لیے ان دونوں طبقوں کو جنتی سمجھنے والوں کا، ابو بکر و عمر کے، سعد بن عبادہ کے، اسید بن حضیر کے، ایمان پہ یقین رکھنے والا، اور والذین اتبعوہم بإحسان، انہیں اچھا سمجھنے والا، محسن ملت قرار دینے والا، ان کے ایمان کی گواہیاں دینے والا، انہیں قطعی طور پہ بلا شک و شبہ جنتی قرار دینے والا۔ تم مہاجر نہیں ہو، تم انصار نہیں ہو، کیا تم یہ ہو؟ کہا نہیں، ہم یہ بھی نہیں ہیں۔ فرمایا پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے زبان پان دراز کرنے؟ فتویٰ کس کا؟ زین العابدین کا، رافضیوں کے چوتھے امام کا، علی کے بیٹے کے لخت جگر کا، حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے کا، نام ان کا علی ہے، سجاد زین العابدین کے القاب سے معروف ہوئے۔ فرمایا نہ تم مہاجر، نہ تم انصار، نہ تم احسانات میں ان کی پیروی کرنے والے، حسنات میں ان کا تتبع کرنے والے، تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے زبانیں تام دراز کریں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ میں ان کی بات کہتا ہوں، ان کے مناظر اسلام سے، ان کے مسلک کے، علامہ کے کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں۔ علی ابن الحسین نے کہا کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ حق ہو کہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے زمانے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ؟ کوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ زبان کھولتا ہے، کوئی ابو بکر پہ زبان کھولتا ہے، کوئی معاویہ پہ زبان کھولتا ہے، کوئی ابو سفیان پہ زبان کھولتا ہے۔ اور میں آپ کی کرتا ہوں، سنیوں اہل حدیثوں، آپ کا رونا روتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ کہاں کے؟ بولے جناب، کہاں کے؟ کوفی۔ لا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ۔ شکایت کی امیر المومنین کو، اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے واپس بلوا لیا، سوال کیا، سعد آپ کے متعلق شکایت یہ آئی ہے کہ آپ نماز اچھی نہیں پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سمجھتے ہو نسبتیں کہاں ملتی ہیں؟ نماز اچھی نہیں پڑھاتے تھے۔ کہا امیر المومنین میں وہی نماز پڑھاتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ اپنی صفائی میں کہا جو کہا۔ امیر المومنین کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ محمد کا ساتھی ایسا ہو نہیں سکتا جیسا وہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند ساتھیوں کو ساتھ روانہ کیا، جاؤ ساتھ کو ساتھ لے کے جاؤ اور ذرا پتہ کرو کیا حال احوال ہے۔ گئے، لوگوں سے پوچھا جو عقل مند تھے، انہوں نے کہا صاحب بہت بہترین گورنر تھے، ایک کھٹمل تھا، یہی تھا۔ کھڑا ہو گیا مسجد میں، اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، لیکن ہمیں کچھ اعتراض ہیں۔ کیا؟ لا یسیر بالسریہ، لشکر روانہ کرتا ہے خود نہیں جاتا جنگوں میں، ولا یقسم بالسویہ، عدل سے مال غنیمت تقسیم نہیں کرتا، ولا یعدل فی القضیہ، فیصلوں میں انصاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے، سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قام رعاء و سمعا، یہ صرف صحابی رسول کو بہتان لگانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا، لوگوں کو دکھاتا ہے ایفیشنسی۔ فاطل عمرہ، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، واطل فقرہ، اور اس پہ فقیری مسلط کر دے اور تادیر چلے، وعرضہ للفتن، اور اللہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک یہ فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اہل سیر نے لکھا ہے یہ بوڑھا ہو گیا تھا، اتنا بوڑھا کہ اس کی یہ ابرو
اس کی آنکھوں پہ گھرائے تھے، نظر آنا بند ہو گیا تھا، یوں ابرو اٹھا کے دیکھتا تھا، لیکن چراہوں پہ رستوں میں بیٹھتا تھا اور جاتی آتی عورتوں کو چھیڑ کے جوتے کھایا کرتا تھا۔ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، اللہ عمر لمبی کر دے، فقیری بڑھا دے، اور فتنوں میں مبتلا جب تک نہ ہو اسے موت نہ دینا۔ اور یہ بیٹھا ہے، یہ نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، وہ جوتے لگاتی ہیں اور کہتا ہے میرا قصور نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے ایک غلام کی ساتھ بن ابی وقاص کی بد دعا لگی مجھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی اہم ترین لوگ اس امت کے، اللہ کی قسم ہم زندگیاں ان کی عظمت پہ قربان کرتے، ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو رسول اللہ کے ساتھ منسلک کرنے والا پل ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی عزت اور حرمت کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا